آپ نے بھی بلوچستان میں اور ہم نے بھی، عوام نے بھی کئی عشروں تک شدت پسندی دیکھی. اب آگے بھی وہی چلے گا یا مل بیٹھ کر کوئی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں عوام کی بالادستی کو مان کر اس ملک میں منصفانہ سیاست کو وسعت دیں، جس کے نتیجے میں اس ملک میں استحکام آئے گا اور معاشی ترقی ہوگی. بدقسمتی سے بلوچستان میں 75 سالوں میں جو محرومیاں ہیں وہ برقرار ہیں. اس کے ریئیکشن میں مختلف اوقات میں انسرجنسیز ہوتے ہیں، لیکن اس انسرجنسیز کو شروع سے لے کر 77 تک بات چیت کے ذریعے حل کیا ہے. ویسی انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کی جو انٹرنیشنل وہ ہے اسٹریٹجی ہے وہ دو ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو تامل کے ساتھ ہوا جافنا میں کہ جی سب کو مار دو ایلیمینیٹ کر لو. دوسرا آئرلینڈ والا ہے کہ جی نیگوشیٹ کر لو. بلوچستان چونکہ جافنا نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پہاڑیں ہیں. جافنا تو چاروں طرف سمندر میں گہرا ہوا تھا، تو یہاں جو ایلیمینیشن والی پالیسی ہے وہ نہیں چل سکتی ہے. پھر ایلیمینیٹ کرو گے کن کو کرو گے؟ ایگزیکٹلی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ایک ماں کی طرح ایکٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ 22 سال سے یہ جنگ شروع ہوئی، جو نواب اکبر شہید کی شہادت پہ تیز ہو گئی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو زبردستی جنرل مشرف نے بلوچستان پہ بلوچوں پہ تھوپا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا حل مذاکرات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سابق صدر آصف زرداری نے اپنی حکومت میں حقوق بلوچستان پیکیج دیا تھا. پھر عمران خان بھی کہتے رہے کہ میں شدت پسندوں کے ساتھ یا انسرجنٹس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سیاسی اتفاق رائے تو موجود ہے نا؟ میرے خیال میں جو آغاز حقوق بلوچستان تھا وہ بھی ایک ایسا اعلان تھا. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. جی. آغاز حقوق بلوچستان میں یہ کہا گیا کہ جو سندھ ہے، جس کی موجودہ پوزیشن اس ٹائم یہ تھی کہ 50% چائنیز، 48% فیڈرل گورنمنٹ، 2% بلوچستان. ہم آغاز حقوق بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے جو پیسے انویسٹ کیے تھے وہ لے لیے. اب یہ 50% جو ہے نا وہ بلوچستان کے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں دی. اس پہ میں نے سندک پہ وہ نہیں کی، سائن نہیں کی. میرے بعد سائن ہوا، کیونکہ ہر 10 سال کے بعد وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح 5000 جو ہے نا بچوں کو ہماری ملازمت دی 15000 پہ. ہم نے کہا ان کو ریگولرائز کرو، ان کو ریگولرائز نہیں کی. جب میں آیا 2013 میں نے وہ 5000 بچوں کو ریگولرائز کی. یہ ایسے اعلان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خواہش تو ضرور ہے، لیکن ایک سنجیدہ ایفرٹس میاں نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. جو مجھے آل پارٹیز کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس نے مجھے اختیار دیا تھا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں، اور میں نے جا کے مذاکرات کی. ابھی بھی 16 فروری کو بلوچستان کی صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد بھی پاس کی کہ ناراض بلوچ رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. آپ کیا کہتے ہیں، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، آگے کیسے بڑھے؟ دیکھیں، میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ میں مذاکرات کی ہر اسٹیپ کو مثبت سمجھتا ہوں، بشرطے کہ ہو جائے. اب مجھے بھیجا گیا، میں نے جا کے مذاکرات کی، لیکن جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ مکر گئے، پھر آگے نہیں گئے. جو ہی میرا ٹینور ختم ہو گیا وہ مذاکرات وہیں پہ رہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بامقصد مذاکرات کی ضرورت ہے. مذاکرات کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میں سب سے زیادہ ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں لوگ ڈسپیئر نہ ہو. جو ڈسپیئرز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، لاپتہ نہ کیا جائے، اور لاپتہ جتنے ہیں ان کو جو ہے نا قانون کے مطابق پیش کیا جائے. اور اسی طرح مار کٹائی بند ہو،
اور اس ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات شروع ہو، تو مجھے یقین ہے کہ اگر مذاکرات سنجیدگی سے کی جائے تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔